تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا اور اپنے ازواج کو نیکیوں کا شوق ترغیب دلایا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں. فرما ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اچانک اٹھے، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ اللہ نے دکھایا اس دن کے خاص حالات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کس حصے میں عبادت کریں گی؟ میری بیویوں میں سے ترغیب دلائی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں اپنی ازواج کو وطر کے لیے اٹھایا کرتے تھے. رمضان کے آخری عشرے کے اندر تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اپنی کمر کس لیا کرتے تھے یعنی مضبوط دھوتی باندھ لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے. اور اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کی آخری عشرے میں اٹھایا کرتے تھے. سبھی کے راتیں اللہ کی عبادت سے زندہ ہوا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اس کا اہتمام کرتے. لیکن عام پورے سال کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے لیے اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو عائشہ وطر کا وقت ہے، وطر پڑھ لو. قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ اٹھو وطر پڑھو. رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے. اور پھر رات جب ہونے لگتی تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرمانے لگی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور چاند کی طرف اشارہ کیا. فرمایا چاند کیا ہے؟ یعنی رات آ گئی. تو رات میں شیاطین کی کثرت ہوتی ہے، تو آپ شام کی دعائیں پڑھ لیا کرو، شام کی دعائیں پڑھ لیا کرو تاکہ ہر قسم کے شرور سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہو. پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام کے اذکار اپنی ازواج کو سکھایا کرتے تھے. جیسے آدمی اپنے گھر والوں کی حفاظت کی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت کا قلعہ صبح شام کی مسنون دعائیں یہ آپ اپنی ازواج کو بہت اہتمام سے سکھایا کرتے تھے.